ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے مہا کنبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ بس قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہوگی۔ تو آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو، فی السلم اسلام کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا۔ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا۔ شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ ناشکرے ہیں کہ نہیں؟
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کنبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے، اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ، تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہے میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ، تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ، اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔